آپ کا والد کہے کہ خدا ہے اور آپ والد کے کہنے پہ مان لیں، کسی مولوی اور مفتی کے کہنے پہ مان لیں، لیکن اپنی عقل کو کام میں نہ لائیں اور نہ سوچیں کہ خدا ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے، جب تک اس کے وجود پہ دلیل نہ ہو تو انسان جنتی نہیں بنتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ خدائے عادل ہے۔ قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ تم نے مجھے کیوں مانا تھا، اور اگر میں یہ جواب دوں کہ خدایا میں نے اس لیے مانا تھا کیونکہ میرے بابا نے کہا تھا، میں نے اس لیے مانا تھا کیونکہ میں مسلم سوسائٹی میں رہتا تھا، اس سوسائٹی نے مجھے بتایا تھا کہ خدا ہے لہٰذا میں نے تجھے مان لیا تھا، اے خدا میں نے تجھے اس لیے مانا کیونکہ مجھے کسی مولوی نے بتایا تھا لہٰذا میں نے تجھ پہ ایمان لایا۔ وہیں پر خدا کسی ہندو سے پوچھے گا کہ تم نے بتوں کی عبادت اور پوجا کیوں کی، وہ بھی کہے گا خدایا میں نے اس لیے پوجا کی کیونکہ میرے ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس سوسائٹی میں رہتا تھا جو ہندو سوسائٹی تھی، تو خدا اس مسلمان کو کہے گا اگر اسے جہنم میں ڈالنا ہے تو تجھے بھی جہنم میں ڈالنا پڑے گا۔ اگر تو نے مجھے سجدہ کیا ہے اس لیے سجدہ نہ کرو کیونکہ تمہارے ماں باپ سجدہ کرتے تھے، مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سجدہ کی شام میں مواز بلند صلوات۔ یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ خدا جو سوال کرے گا یہ پوچھے گا کہ تم نے بت کو سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، تو نے سورج کو سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، تو نے اگر مجھے بھی سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا۔ اللہ اس کیوں کا سوال مانگے گا، لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے علی کی ولایت کو کیوں نہیں مانی تھی۔ اللہ یہ پوچھے گا اگر تم نے فلاں کو مانا تھا تو کیوں مانا تھا، تم نے علی کو مانا تھا تو کیوں مانا تھا۔ جب اس کیوں کا جواب آ جائے اور جواب عقل ہونا چاہیے، فرمایا قیامت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کی آواز آئے گی کہ میرے ملائکوں ان کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ فریاد کریں گے پروردگارا ہمیں کس گناہ میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کی آواز آئے گی تم نے میرے نبی کا قتل کیا ہے، کہیں گے پروردگارا ہم نے تو رسول خدا کو دیکھا تھا، ہم تو کسی نبی کے زمانے میں نہیں تھے، مثلا میں 2020 میں پیدا ہوا، 1988 میں پیدا ہوا، وہاں پر تو کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو میں نے تمہارے نبی کو کیسے قتل کیا۔ تو آواز آئے گی میرے دو طرح کے نبی ہیں، ایک نبی وہ ہے جو ظاہری نبی ہے، ایک نبی وہ ہے جو باطنی نبی ہے، جو باطن میں نے تجھے نبی عطا کیا تھا تم نے اس نبی کو قتل کیا تھا۔ آواز آئے گی پروردگارا اس نبی کا نام کیا ہے، آواز آئے گی وہ نبی جس کا نام ہے عقل، تم نے جو عقیدہ رکھا تھا اس عقیدے کے پیچھے عقل نہیں تھی بلکہ نقل تھی۔ یہاں پہ ایمان کون سا قبول کیا جائے گا، عقل والا ایمان قبول کیا جائے گا۔ لوگوں نے اگر مولا علی کو نہیں مانا تھا تو وجہ کیا تھی، یہ نہیں کہ مولا علی پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ نہیں کہ مولا جنگوں میں ان سے افضل نہیں تھے، ایک ہی عقیدہ تھا جسے کہتے ہیں تعصبی عقیدہ، شیخوخیت کا عقیدہ۔ اگر ہمارے آباء و اجداد، اگر ہمارے قبیلوں کے رئیس کسی اور کو مانتے ہیں تو ہم بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں آواز بلند کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کوئی قبیلہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو تقوی پروردگار عالم اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے جب بھی مولا کا نام لیتے ہیں ہم فخر اگر مولا کی کسی چیز پہ کرتے ہیں تو مولا کے علم پہ فخر کرتے ہیں، مولا کی تقوی پہ فخر کرتے ہیں، مولا کی صوم و صلات پہ فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی اگر بندے کی کسی چیز پہ فخر کرتا ہے تو وہ بندے کی عقل پہ فخر کرتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا لوگوں کے اعمال کو کس ترازو میں تولا جائے گا، ایک نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اور دوسرے نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہاں کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، کوالٹی کو دیکھا جائے گا۔ مولا ترازو اعمال کیا ہے، فرمایا اللہ دیکھے گا جس بندے کی جتنی عقل ہوگی اس کے عمل کا ثواب بھی اسے اتنا دیا جائے گا، اگر عقل کم ہے تو بندے کے عمل کے ثواب بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ کا بہت بڑا عابد تھا،
بہت بڑا زاہد تھا، صحرا میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، ملائکوں نے کہا پروردگارا اس کا مقام تو دکھا دے، جنت میں اس کا گھر کہاں پر ہے؟ خدا نے جنت کا چھوٹا سا گھر، جنت کے کونے میں بالکل چھوٹا سا گھر، آپ کے ساؤتھ افریقہ میں گھر بڑے ہیں لیکن شاید اس سے بھی چھوٹا سا گھر خدا نے اسے دکھا دیا۔ ملائک پریشان ہو کے پروردگارا جو صبح سے شام تک نمازیں پڑھے اس کا گھر اتنا چھوٹا، جو صبح سے پورا سال روزے کی حالت میں رہتا ہے گھر اتنا چھوٹا۔ اللہ نے اپنے ملک کو کہا جا اس سے جا کے مل لے، تجھے پتہ چل جائے گا، وہ زمین پہ لباد بشریت میں آتا ہے، اس سے جا کے ملتا ہے۔ اے بندے خدا، اے عابد باللہ، چند دن میں بھی آپ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جائیے ساتھ مل کے عبادت کرتے ہیں، ساتھ مل کے اللہ کی روزی سے اور رزق سے استفادہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا یہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ کی ہر نعمت ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ اچھا گزر رہا ہے، لیکن ایک بات کا افسوس ہے۔ اس نے کہا کیسا افسوس؟ کہ دیکھو یہ کتنی ہریالی ہے، یہ کتنا سبزہ ہے، ابھی دیکھو خزاں کا موسم آئے گا، ساری ہریالی سوکھ جائے گی، سارا سبزہ جل جائے گا۔ اے کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا، یہاں پہ آتا اور چرتا اور سارے سبزے کو کھا لیتا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، عبادت تو اتنی کر رہا ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کا کوئی گدھا نہیں ہوتا۔ ابو موسیٰ اشعری کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، نمازیں پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، شمر کے لیے ملتا 17 حج شمر نے کیا۔ جس شخص نے پیدل 17 حج کیے ہوں لیکن وہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ہے لیکن کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں کیا نہیں تھی؟ عقل نہیں تھی۔ جو انسان ان دو چیزوں کا توازن نہ رکھ پائے، جو اپنے اعمال کے درمیان توازن نہ رکھ پائے۔ آج شیعت میں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں شیعہ ہیں لیکن ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور وہیں پر شیعہ صبح کو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے کہ مولا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، اور شام کو کیا کرتا ہے؟ شیعہ کو گالی دیتا ہے، جو مولا علی کا نام لیتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے وجود میں محبت اہل بیت تو آ گئی ہے لیکن ابھی تک اس کے وجود میں عقل نہیں آیا۔ یہ عقل کب ملتی ہے؟ جب انسان خود کو باب مدینۃ العلم کے ساتھ متمسک کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا جو انسان سے سوال کرے گا کہ انسان میں نے تجھے زمین و آسمان سے افضل بنایا، تو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا خلق لکم، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنایا۔ انسان یہ زمین، یہ چرم، یہ پرند، یہ آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے، لیکن انسان جب عقل نہیں ہوتی اتنا گر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر بیٹھتا ہے۔ جو آگ اس کی خدمت کے لیے بنی تھی یہ اسی کا خادم بن جاتا ہے، جو کائنات اس کی خدمت کے لیے بنی تھی یہ اسی کائنات کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا انسان عظیم ترین چیز جو تمہارے بدن میں ہے اس کا نام دماغ ہے، تمہارا سر ہے، اگر اسے چوٹ لگ جائے پورا بدن ناکارہ ہو جاتا ہے، تمہاری یادداشت، تمہاری میموری سب کچھ تمہارے سر میں ہے، لہٰذا میں نے عظیم ترین شے جو تمہیں عطا کی وہ تمہاری جبین ہے، لہٰذا میں ہر چیز کو تو برداشت کر سکتا ہوں، میں تیرے ہر گناہ کو تو بخش سکتا ہوں، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کروں گا جس چیز کی وجہ سے میں نے تجھے عظمت دی، جس چیز کی وجہ سے میں نے کہا کرمنا بنی آدم، میں نے تجھے کریم بندہ بنایا، اگر تو اس پیشانی کو میرے علاوہ کسی کے در پہ جھکا دے، یہ پیشانی عظیم ہے، کسی عظیم رب کے سامنے جھکے گی، یہ اگر جھکے گی تو پروردگار عالم کے سامنے جھکے گی۔ عزیزان محترم، جب انسان عقل سے استفادہ نہیں کرتا، معصوم سے پوچھا مولا اس عقل کو کیسے بڑھایا جائے؟ معصوم فرماتے ہیں ہر شے کی غذا ہوتی ہے، جسم کی غذا ہے، جسم کا کھانا ہے۔ دیکھیے میرا جسم ہے، اگر بھوک لگے گی کھانا پیٹ میں جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے میں کھاتا کیا؟ صحیح غذا کھاؤں گا تو جسم سالم رہے گا، گندی غذا کھاؤں گا تو جسم سالم نہیں رہے گا۔ یہی چیز تو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اگر تم فضول چیزیں کھاؤ گے، کچھ چیزیں ہوتے ہیں ہیلدی چیزوں کے پیچھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے پیچھے۔ ہمارے یہاں بھی بعض مجلسیں ٹیسٹی ہوتی ہیں، بعض مجلسیں ہیلدی ہوتی ہیں، تو ٹیسٹ کا یہ ہوتا ہے بس زبان سے ذائقہ، وہ چیز تو نیچے ہی جانی ہے، 5 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں، بہت لذیذ ترین چیز کھائیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے زہریلی ہو، لیکن ہو سکتا ہے باعث کینسر ہو سکتا ہے انسان کا کولیسٹرول بڑھ جائے۔ تو جس طرح فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان دیکھ کے کھایا کر، نہ صرف تجھے اپنی روح کی حفاظت کرنی ہے، تجھے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایک دانت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر دانت خراب ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے جب بازار سے بندہ نکلی دانت لیتا ہے،
یہی جسم اگر انسان دیکھے یہیں سے شروع کرے تو اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے. یہ جو آپ کو اللہ نے پلکیں دی ہیں، ان پلکوں میں ایک اسپرنگ ہے کہ آپ 1 منٹ میں کئی مرتبہ آنکھیں بند کرتے ہو، کئی مرتبہ آنکھیں کھولتے ہو، اور بعض لوگوں کا یہ اسپرنگ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کو آنکھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ بیچارہ اپنے ہاتھ سے اپنی پلکوں کو اوپر کرتا ہے. یہ ناک کو سانس آپ لے رہے ہیں، اس میں بھی کئی فلٹر ہیں، یہ غبار جاتی ہے، صحیح صاف ستھرے سانس کرتی ہے، ناک آپ کو اندر بھیجتا ہے. جو آپ ہوا لیتے ہیں یہ ہوا کو گرم کر کے اندر بھیج دیتا ہے. یہی زبان کا ذائقہ، یہ کتنی نعمتیں پروردگار عالم نے آپ کو دی ہیں. علماء فرماتے ہیں صرف 1 ہفتے کے لیے اگر خدا سورج کی روشنی بندوں سے چھین لے تو پھر انسان کو پتا چلے گا 1 ہفتے کی روشنی کو بنانے پر کتنا خرچہ لگتا ہے. 1 ہفتے کے لیے خدا ہواؤں کو چھوڑ دے، دنیا میں لاکھوں پنکھے بھی لگا دیں لیکن اتنی ہوائیں آپ بنا نہیں سکتے. 1 ہفتے کے لیے خدا اگر آپ کے وجود سے صحت کو چھین لے، ہاسپٹل کے چکر مارتے رہیں گے، پھر پتا چلے گا کہ انسان کی صحت کو بنانا کتنا مشکل ہے. 1 ہفتے کے لیے خدا آکسیجن کو لے لے جا کر ہاسپٹل سے، آکسیجن لے، کتنی آکسیجن مہنگی ہے. یعنی فری میں اللہ کی نعمتوں کو لے رہے ہیں. یہ نعمتیں اگر خدا نے دی ہیں کسی عظیم مقصد کے لیے دی ہیں، اس لیے فرمایا تمہارے بال، تمہارے دانت، ہر شے اللہ کی امانت ہے. اس لیے فرمایا مومن کے لیے مستحب ہے وہ مسواک کرے، مومن کے لیے مستحب ہے اپنی باڈی کا صفائی کا خیال رکھے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر تم نعمت کا خیال نہیں رکھو گے اس کا بھی قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا. اب جسم کو کھانے کی ضرورت ہے. اب سفرے پہ جو غذا آتی ہے دیکھ کے کھایا کرو، یہ غذا کہیں تجھے نقصان تو نہیں دینے والی. اگر کیونکہ غذا تو جانی ہے، اگر گندی غذا جائے گی لہذا جسم خراب ہو جائے گا. اگر اچھی غذا ڈالو گے تو جسم تنومن بنے گا. امام فرماتے جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح تمہارے عقل کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم کی غذا یہ پھل ہیں، جسم کی غذا یہ پودے ہیں. جس طرح جسم کی غذا میں خدا نے کیٹیگری رکھی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حیوان وہ حلال ہے جس پہ کلمہ پڑھا دیا جائے، حیوان وہ حلال ہے جو اس پہ حلال سے کمایا جائے. اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اگر گندی غذائیں کھاؤ گے تو جسم کو نقصان ہوگا. بالکل اسی طرح ایک غذا ہوتی ہے جو عقل کی غذا ہے. بولا جسم کی غذا تو یہ کھانا ہے، عقل کی غذا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں عقل کی غذا ہے علم. لیکن جس طرح جسم کے لیے ہر غذا اچھی نہیں ہے اسی طرح عقل کے لیے بھی ہر علم اچھا نہیں ہے. اب یہ علم کہاں جائے گا؟ آپ کی عقل میں جائے گا. عقل ظرف ہے، علم مظروف ہے. جس طرح یہ گلاس ہے، یہ گلاس ظرف ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ مظروف ہے. آپ کی عقل ظرف ہے، جو پانی جاتا ہے وہ مظروف کہلاتا ہے. علم لینا کس سے ہے؟ صحیح علم بھی ہے، غلط علم بھی ہے. صحیح علم کس سے لینا ہے وہ ہم پہلی مجلس میں بتا چکے کہ نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہیں ایسی شخصیت سے علم لینا ہے جس کے وجود میں خطا کا امکان نہ ہو. لیکن مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے سال رسول خدا کے ساتھ رہے، یعنی علم تو نبی سے لے رہے تھے لیکن وجود پہ اثر کیوں نہیں رہا؟ حسین ابن علی کے ساتھ رہتے رہے لیکن وجود میں اثر کیوں نہیں رہا؟ یعنی امام حسین علم دے رہے ہیں کربلا کے میدان میں، مولا کا آخری خطبہ سنیے لیکن ان کے وجود پہ اثر نہیں. کوئی عام مولوی نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ چادر تطہیر کے رہنے والا ہے لیکن وہ فرما رہے ہیں ان کے وجود پہ ذرہ برابر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی صحیح علم بھی جا رہا ہے لیکن وجود پہ اثر نہیں ہو رہا. یہاں پہ 2 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. علم مظروف ہے لیکن جس میں جا رہا ہے وہ ظرف ہے. اب معصوم فرماتے ہیں صرف صحیح علم بھی کافی نہیں ہے، تمہیں سب سے پہلے اپنے ظرف میں اندر صلاحیت کو پیدا کرنا ہوگا. جب تک ظرف میں صلاحیت نہیں ہے تب تک علم کا فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر ظرف نجس ہے اس میں آب زمزم کو بھی ڈالو گے یہ آب زمزم کو بھی نجس کر دے گا. یہاں پر مولا علی کا جملہ آتا ہے اگر علم شریف کو ملے اس کی شرافت کو بڑھا دیتا ہے اور اگر علم کمینے کو ملے تو یہی علم اس کی کمینگی کو بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر میں اپنے بچے کے ظرف کو پاک نہ کروں اور اس کو مجلس میں لا کے بٹھا دوں، آلو مولا علی کا علم لو، وہ خیبر بھی سنے گا، وہ خندق بھی سنے گا، وہ ماتم بھی کرے گا، وہ نوحہ بھی سنے گا، لیکن اگر ظرف پاک نہیں ہے یہ علم اسے فائدہ نہیں دے گا بلکہ اسے اور نقصان دیتا جائے گا. شاید اس کے وجود میں تکبر کو پیدا کر دے. کئی ایسے مومنین ہیں ہم علی والے جنت پہ چلے جائیں گے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے کی کیا. یعنی علم تو ملا ہے لیکن کیونکہ اس کا ظرف پاک نہیں تھا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. ارے مولا علی خطبہ دے رہے ہیں لیکن
لیکن نیچے سننے والے سن بھی رہے ہیں وجود پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ظرف پاک نہیں ہے. فرمایا پہلے اس بچے کے ظرف کو پاک کرو, پہلے اپنے وجود کے ظرف کو پاک کرو, پہلے اپنے ہاتھوں کی پاکیزگی کا خیال کرو. تو ابتدا جو پاکیزگی کی آتی ہے وہ ظاہری پاکیزگی کی ہے. اسی لیے فرمایا 7 سال سے لے کر 14 سال تک اس بچے کو طہارت کے کانسیپٹ کو سمجھا دو کہ انسان جب حسین کی زیارت پہ جاتے ہو تو مفاتیح الجنان میں لکھا ہوتا ہے کربلا میں داخل اور حسین ابن علی کی زیارت پہ جانے سے پہلے غسل زیارت کیا کرو, پہلے جسم کو پاک کیا کرو, پھر حرم میں داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھا کرو, اجازت مانگا کرو کہ مولا ادخل یا رسول اللہ, ادخل یا نبی اللہ, ادخل یا ملائکۃ اللہ, ادخل مولا میں داخل ہو سکتا ہوں, اے ملائکۃ اللہ میں داخل ہو سکتا ہوں, اللہ کے نبی میں داخل ہو سکتا ہوں. یعنی پہلی جو شرط رکھی وہ شرط تھی طہارت ظاہری کی. یعنی اگر جسم کی طہارت کے بغیر میں حسین کے روزے میں نہیں جا سکتا تو میں باطن کی طہارت رکھے بغیر حسین کی معرفت کو کیسے لے سکتا ہوں؟ جب تک انسان کا ظرف پاک نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے, آپ دنیا کا بہترین بیج لے آئیے, گندم کا بیج, کوئی بھی بیج آپ لے کر آئیے, وہ بیج لا کر میں اپنے ہاتھ پہ رکھ دوں, اسے پانی بھی دوں, کیا یہ بیج پودے میں بدلے گا؟ کبھی نہیں بدلے گا. بیج میں صلاحیت ہے پر میرے ہاتھ میں صلاحیت نہیں ہے. یہ مت کہیے کہ ولایت علی میں صلاحیت نہیں ہے. علی کی ولایت میں اتنی صلاحیت ہے وہ بندے کو سلمان فارسی بنا دے, لیکن میرے ظرف میں صلاحیت نہیں ہے. جب تک میں ظرف کو صلاحیت والا نہیں بناتا تب تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ارے ابلیس اللہ کی صحبت اختیار کیا ہوا تھا, لیکن جب ظرف بندے کا پاک نہ ہو تو بندہ ابلیس بن جاتا ہے. لیکن اگر ظرف اچھا ہو تو اچھا ظرف انسان کو کربلا میں اور بھی بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس ظرف کو کیسے پاک کیا جائے, ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ ظرف آپ کا بدن ہے, بس یہ جان لیجئے کہ ظرف بدن انسان ہے. جب تک یہ بدن پاک نہیں ہوتا. اچھا مولانا بدن کو کیسے پاک کرنا ہے؟ یہ بدن پاک ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کبھی بھی یہ بدن پاک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری عقل مضبوط نہ ہو. عقل کے پاس علم آتا ہے, علم اس عقل کو غذا دیتا ہے, موٹا کر دیتا ہے. اب عقل سوار ہے اس بدن پر, آپ راکب ہو, بدن مرکب ہے. کسی نے کہا کہ مولانا اگر خدا بندے سے محبت کرتا ہے, ہاں کوئی مولانا سے محبت کرے کہ مولانا آپ ہمارے مہمان بن جائیے, ہم آپ کے گھر آئے اور آپ نے مجھے پورا دن بھوکا رکھا, میں کہوں گا بھائی یہ کیسا میزبان ہے جو کھانا ہی نہیں دے رہا. کہا مولانا اللہ کیسا میزبان ہے, بندے کو مہمان بناتا ہے, رمضان میں پورا دن بھوکا رکھتا ہے. اگر بندے سے محبت ہے تو اللہ کھانا کھلائے گا. یہ کیسی میزبانی ہے کہ کہتے ہیں صبح سے لے کے بھوکے رہو شام تک. علماء فرماتے ہیں میزبان تیرا بدن نہیں ہے, میزبان تیری روح ہے. کیونکہ تیری حقیقت روح ہے, تیری حقیقت بدن نہیں ہے. اللہ جو غذا دیتا ہے ماہ مبارک رمضان میں وہ روح کو غذا دیتا ہے, بدن کو نہیں دیتا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کسی گھوڑے پہ چڑھ کے کسی دوست کے گھر میں گئے اور آپ کے دوست نے گھوڑے کو تو اچھی گھاس کھلائی لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ جس پر سوار ہیں اسے تو اچھے کھانے مل رہے ہیں رمضان میں, لیکن اصل روح جسے پرواز کرنی ہے اسے کوئی غذا نہیں مل رہی. تو ماہ مبارک رمضان میں خدا جسے غذا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی روح ہے. اب یہ ہے مرکب, ہم ہیں راکب. کہ کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جسم کس چیز سے بنا؟ نطفہ کس چیز سے بنا؟ خون سے. خون کس چیز سے بنا؟ کوئی پھل کھایا, پودا کھایا, اس سے بنا. وہ پھل اور پودے کس چیز سے بنے؟ مٹی سے. لہٰذا جب انسان مرتا ہے تو بدن کہاں چلا جاتا ہے؟ یعنی تو مٹی تھا پھر مٹی بن جائے گا, لیکن اصل جو تمہاری حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے. علماء فرماتے بالکل ایک بال آپ لیجئے, بال کو زمین پہ ماریے, جب زمین پہ مارتے ہیں تو بال پھر کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. روح جہاں سے آئی ہے وہیں پر پلٹ کے چلی جائے گی. یہ مرکب ہے. اب مرکب کی کچھ ضرورتیں ہیں. اس کی ضرورت اسے کھانا دیا جائے, اس کی ضرورت اس کی شہوت کو پورا کیا جائے,
اس کی ضرورت ہے اس کی پیاس کو پورا کیا جائے. اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے تم اس پہ ظلم کرتے ہو. معصوم فرماتا اگر انسان شہوت کو محسوس کرتا ہے لیکن اگر شادی نہیں کر رہا یا اپنے وجود پہ ظلم کر رہا ہے اس کی نماز کا ثواب بھی آدھا ہے. لیکن جب یہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کی نماز کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ دگنا ہو جاتا ہے. یہ روزہ بھی جو ہم رکھتے ہیں پوری ٹیکنک ہے جو خدا انسان کو سمجھانا چاہتا ہے. فرمایا اس مرکب کو اگر کنٹرول، امام فرماتے ہیں یہ وجود ایک ایسا نفس ہے تم اس پر سوار ہو اگر 24 گھنٹہ اس پر کنٹرول نہیں رکھو گے یہ تجھے جہنم کے اندر لے جا سکتا ہے. کنٹرول کیسے رکھنا ہے؟ خدا نے پاور آپ کو دیا جس کا نام ہے عقل. عربی میں لفظ عقل ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ عرب جب اونٹوں کو باندھتے تھے تو اس باندھنے کو کہتے تھے کہ میں نے اسے عقل کر دیا، باندھ دیا. عقل اگر انگلش میں کہیں تو عقل نام ہے بریک کا. اگر میرے اندر بریک نہیں ہے تو میرے اندر عقل نہیں ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ بریک کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے. والد کا ادب کرو گے، باپ کا ادب کرو گے، غصہ آئے گا لیکن عقل آپ کو پیغام دے گی کہ والد ہے. غصہ آئے گا لیکن عقل یہ پیغام دے گی یہ ماں ہے. تو یہ عقل آپ کے غصے کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے. جو مومن یہ گئے مولانا میں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اس کا مطلب اس کے وجود میں عقل نہیں ہے. مولا علی کی اگر فضیلت ہے تو اس لیے ہے کیونکہ علی کے پاس سب سے زیادہ عقل تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ کس ضربت کی بات ہو رہی ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب جب اس ملعون کے سینے پر سوار ہوتے ہیں اور وہ مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکتا ہے مولا کھڑے ہو جاتے ہیں اور چہل قدمی کرتے ہیں. اصحاب رسول نے کہا یا علی اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا تو ہم اس کا سر قلم کر دیتے. لیکن امام فرماتے جیسے اس نے لعاب دہن پھینکا علی کا غصہ شامل ہو گیا. علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا خدا کے دشمن کو مارتا ہے. اسی کنٹرول کا نام کہ طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، دشمن کے سینے پر سوار ہے اور فوراً چہرے پہ لعاب دہن آتا ہے. مولا تلوار کو روک دیتے ہیں. یہی روکنا بتاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے گھر پہ آگ لگ گئی اور علی نے تلوار. علی کا تلوار اٹھانا کمال نہیں تھا، تلوار کو نیام میں رکھنا کمال تھا. ارے لڑنا تو علی کو آتا تھا کہ یہودی نے جب علی کی تلوار کو نیام میں دیکھا فوراً اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پوچھنے والے نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج تو کلمہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یہی تلوار ہے جسے میں نے خیبر میں دیکھا تھا، جسے میں نے خندق میں دیکھا تھا، یہی تلوار ہے جسے میں نے لڑتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن آج علی تلوار نہیں اٹھا رہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا. بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے علی کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے علی کے صبر کا کنٹرول ہے. اسی کنٹرول کا نام عقل ہے کہ کیا تو اپنی شہوت پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا تو اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا تو رمضان میں اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ جس کا کنٹرول ول پاور جتنا مضبوط ہوگا اس مومن کے وجود کا ظرف اتنا پاک ہوگا. یہ ظرف نجس کیوں ہوتا ہے؟ ہم کسی گلی میں چلے گئے، کسی نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی، غلط دوستیوں میں آ گئے تو خود تو اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اب سوال یہ ہے کہ کیا تو عادتوں کا غلام ہے یا عادتیں تیری غلام ہیں؟ جب ریپیٹڈلی یہ کام کرتے ہو تمہاری ہیبٹ اور عادت بن جاتی ہے. اب بچے کو یہ سمجھانا ہے، جوان کو یہ سمجھانا ہے کہ تو عظیم مخلوق پروردگار عالم ہے اور تیرے وجود میں عظیم عقل خدا نے دی ہے. یہ حیوان ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ چیرتا ہے پھاڑتا ہے. یہ حیوان ہے جسے اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن پروردگار عالم نے تجھے انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد تجھے اہل بیت کا چاہنے والا بنایا ہے. وہ اہل بیت اگر بد دعا دیتے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن کنٹرول اتنا ہے مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں اور حملہ کرنے والوں کی ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. تو میرے عزیز جتنی عقل مضبوط ہوگی اتنا انسان کا ظرف مضبوط ہوگا. اب جب ظرف انسان کا مضبوط و پاک ہو جائے اب جب اس میں ولایت علی ابن ابی طالب آتی ہے، ولایت کا بیج آتا ہے. اب یہ ولایت کا بیج انسان کو پھل دینے لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ میں اپنے ظرف وجود کو پاک کر دوں. کہ فرماتے من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے صرف 40 ڈیز 40 دن اللہ کے لیے خود کو خالص کر دیا تو اللہ کی آواز آتی ہے میں اس کے قلب پر حکمت کے چشم کھول دیتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں اللہ دور نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تو صرف 40 ڈیز اللہ کے لیے آزما، خود کو آزما، یعنی 40 دن خالص کر دے خود کو پروردگار عالم.